نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سن لو نا بھائی، آپ بھی تو سن لینا، بات کو تو نا بھائی، میں بات کر رہا ہوں، میں نے بھائی کہہ دیا کہ جب میں ختم ہو جائے تو سوال آپ سن لینا. ابھی آپ نے کہہ دیا کہ جواب ختم ہوگا تو سوال کریں گے نا بھائی. ٹھیک ہے آپ بار بار کاٹ رہے ہو، اس کو غصہ ہے. کہتے ہیں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی صحابہ. فون کو نہ ہلاؤ، فون کے ساتھ کھیلنا بند. اوکے، فون کو نہ چیرو. السلام علیکم. ہاں قمر صاحب، وعلیکم. کتوں کال کیتا تسی؟ قمر نہیں ہو حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے؟ عمر؟ عثمان جی. اوکے جا، فون کو نہ ہلاؤ، فون کو ایک جگہ رکھو، بات کریں جی. بسم اللہ. اصل میں تھک گیا ہوں، 3 گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا. اوکے، وہ حکم کریں بھائی. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. فون کے سامنے بیٹھو، فون کے سامنے بیٹھو بھائی. کان کو نہ دکھاؤ، چہرہ دکھاؤ. حکم نہیں ہے، عرض ہے میرے. انتہائی مختصر. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کس شہر سے؟ ٹھٹا، سندھ. واہ جی واہ، ٹھٹا. اوکے بھائی صاحب، میرے انتہائی مختصر سے سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں آپ جواب بھی مختصر دیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ سے سیکھ سکوں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اہل تشیع قرآن میں تحریف کے قائل ہیں یا نہیں؟ تحریف یعنی قرآن چینج ہو چکا ہے، غلط الفاظ ہیں. ہاں، مطلب قرآن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا ترمیم کے قائل آپ ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، آپ شیعہ کے متعلق پوچھ رہے ہیں یا میرے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ جی اہل تشیع حضرات سے متعلق پوچھ. اہل تشیع جو فعلاً جو اہل تشیع کہلاتا ہے، ان کی اکثریت جو ہے زبانی طور پہ وہ یہی کہتے ہیں. کچھ بہت ساروں کا عقیدہ بھی یہی ہے، بہت سارے عقیدہ اپنا چھپاتے ہیں کہ وہ یہی کہیں گے کہ مثلا علماء کی بات کر رہا ہوں، علماء میں سے رسمی طور پر سب یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں. تو اس میں سے اکثر کا عقیدہ بھی یہی ہے، اس طرح نہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. لیکن ایسے علماء بھی ہیں کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں تبدیلی آئی ہے، لیکن وہ چھپائیں گے، اس کو تقیہ کریں گے، آگے پیچھے کریں گے. میرا جو عقیدہ ہے، میرا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ہے. جو قرآن کے متعلق اس مسئلے میں بخاری مسلم میں جو روایات ہیں، میرا عقیدہ وہی ہے. کیا روایات ہیں اور کیا عقیدہ؟ تو فریقین کے روایات میں میرے عزیز اور قرآن مجید میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ قرآن جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے. نہ قرآن میں ایسی کوئی دلیل ہے، نہ فریقین کے احادیث میں اس بات کی کوئی، نہ کسی صحابی نے کبھی ادعا کیا ہے. بلکہ روایات، فریقین کے روایات اس مسئلے پہ متواتر ہیں کہ قرآن کی ترتیب وہ نہیں ہے جو ترتیب نزول ہے. قرآن کی ترتیب وہ نہیں ہے جو اللہ کی جانب سے ہے، یہ ترتیب صحابہ کا کام ہے. فریقین کے روایات اس بات پہ متواتر ہیں کہ قرآن کے الفاظ میں کمی واقع ہوئی ہے. بعض ایسے آیات تھیں جن کو ہٹایا گیا. ٹھیک ہے حضرت، آپ اگر میرے لیے سورۃ التحریم تھوڑی سی تفسیر کر دیں، جو پہلی اور دوسری آیت ہے، کہ اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ آپ تفسیر کریں. نہیں، میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کل آپ اگر سوال تو کوئی ہے، سوال ہے تو کریں، کوئی سوال ہے تو کریں بھائی. تو سورۃ تحریم کی آپ ترجمہ یا تفسیر نہیں کریں گے؟ آپ کوئی سوال ہے تو کر لیں بھائی، تفسیر کرو فلان سورہ کی، کوئی بات ہوئی؟ کوئی اسی میں سے میں سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. سوال کرو. سوال میرا یہ ہے کہ سورۃ تحریم میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو تنبیہ کی گئی ہے یا جو تنقید کی گئی ہے وہ کس پر ہے؟ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عتاب قرآن میں کہیں نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عتاب کی گئی. یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام قرار دیتے ہو اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا. حرام کو یہ جماعت جو کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کیا ہے، وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ حلال کو اگر کوئی حرام کر دے تو یہ کفر ہوتا ہے. حلال کو حرام کر دینا یہ دین میں بدعت ہوتا ہے، اور یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ حلال کو حرام کر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے، کی تسلی ہے کہ آپ اتنے مظلوم ہیں، آپ اتنے اکیلے ہیں اپنے حیات میں کہ آپ اپنے گھر میں، آپ کو اپنے گھر میں تقیہ کرنا پڑتا ہے، آپ اپنے گھر میں مظلوم ہیں، تنہا آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. یہ بیان ہے. اور کیوں یہ ہوا تھا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کن لوگوں نے ظاہر کر دیا. بہرحال اس میں تفصیل ہے، اس میں بہت وقت لگے گا بیان کرنے. میرا سوال یہی تھا، اسی سے متعلق تھا. آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے اس آیت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے، پریشان تھے، ان کے راز کا معاملہ تھا. تو جو قرآن کی آیات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق ہے قرآن میں، جو کہ واضح ہیں، جس میں آپ نے سورہ حجرات کا ذکر کیا اور دوسری آیات کا ذکر کیا جس میں لا یعقلون کے الفاظ ہیں یا آواز اونچے کرنے کے الفاظ ہیں، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے. اس کو کوئی تنقید بھی کہہ سکتا ہے. اسی طرح جب صحابہ اکرام کے کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی روک ٹوک کی ہے، اس کو بھی آپ دلجوئی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پروٹیکشن دی ہے کہ تم بھی اس کاموں سے رک جاؤ. ٹھیک ہے بھائی، تم وہ الفاظ دیکھیں ہر جگہ نہیں ہے. اگر کہیں دلجوئی ہے تو اس کے لیے قرینہ ہوگا نا، اپنے سے تو نہیں بنا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال کو حرام نہیں بنا سکتے، حرام کو حلال نہیں بنا سکتے، وہ دین میں بدعت نہیں لا سکتے، وہ کافر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہمارے پاس واضح حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مذمت نہیں کیا.
یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے. جہاں بھی ظاہر اس کا عتاب ہے، ظاہر اس کی مذمت ہے، وہ باطن میں وہ کسی اور کی مذمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. قرآن کا نزول اس اصول پہ ہوا ہے، یا کانی واسمع یا جارہ. تم سے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسرے سمجھ لیں. آپ اپنے بچے پہ کوئی ڈانٹ لینا، آپ کا بچہ نے اگر کوئی غلط کام نہیں کیا ہے لیکن دوسرے بچوں نے، گلی والوں نے غلط کام کیا ہے، آپ اپنے بچے کو اگر ان کو مثلا گلی والوں کو کچھ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ والدین ناراض ہوں گے، لیکن بلند آواز میں اپنے بچے کو ڈانٹ لیں کہ آئندہ اگر ایسا کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے نے غلط کام کیا. تو وہ کسی وجوہات کے بنا پر، کسی مصلحت کے بنا پر آپ اپنے بچے سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن اصل میں مخاطب مقصود کوئی اور ہے. قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. وہی اہل بیت علیہ السلام جو مطہر ہیں، جو قرآن کے 7 ثقل اکبر ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی مذمت نہیں ہے. لیکن صحابہ کے متعلق اگر کوئی ایسی آیت ہے کہ صحابہ تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے، صحابہ سے اگر خطا ہوئی، قرآن نے مذمت فرمایا، تو پھر کیا ختم بات. اگر اس میں اگر قرینہ ہے، دلیل ہے کہ یہاں پہ صحابہ کی مذمت نہیں ہے، ایک منٹ وہاں پہ دل جوئی ہے. سوال لے لینا حضرت، سوال وہ قرینہ لے کے آئے نا، اس کو ہم کنسیڈر کریں گے. اگر قرینہ ایسے ہی نہیں ہے بھائی، آپ سن لیں پہلے. ٹھیک ہے آپ سن لو پہلے، آپ میرا سوال سن لینا، پھر آپ تسلی سے آنسر دے دیجیے گا. اوکے، میرا جواب تو سن لو نا، آپ میرا ختم ہوتا ہے، سن لو. اگر کوئی صحابہ کے متعلق کوئی ایسا ہے، آپ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیاس نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سن لو نا بھائی، آپ بھی تو سن لینا، بات کو ٹو نا بھائی، میں بات کر رہا ہوں. میں نے بھائی کہہ دیا کہ جب میں ختم ہو جاؤں تو بات سن لینا. ابھی آپ نے کہہ دیا کہ جواب ختم ہوگا تو سوال کریں گے نا بھائی. ٹھیک ہے آپ بار کاٹ رہے ہو، اس کو غصہ ہے. کہتے ہیں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی صحابہ. بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا قیاس نہیں ہو سکتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھائی چپ کرو پلیز. اوکے، خدا حافظ، گڈ بائے، ٹاٹا بابا. بھائی مجھے بات کرنے دو، بار نہ کاٹ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا قیاس نہیں ہے کہ جو پیغمبر کا رتبہ ہے وہی صحابہ کا ہے. پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتا تو صحابہ سے بھی نہیں ہو سکتا. یہ کس کا بکواس ہے؟ یہ کس کافر کی بکواس ہے؟ اس دلیل کے بنا پر کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتا. صحابہ ہیں چیزیں کیا ہیں کب سے غلطی نہیں ہو سکتا. اگر کسی معاملے میں کوئی آیا موجود ہے کسی صحابی کے متعلق، اگر یہ ہے کہ اس صحابی کی دلجوئی ہو رہی ہے تو ہم اس کو کنسیڈر، وہ بتاؤ، وہ دلیل لے کے آؤ. اس طرح جنرل قاعدہ آپ نہیں بنا سکتے کہ جہاں بھی صحابہ کی مذمت ہے وہ کہہ دے کو مذمت نہیں ہے کیونکہ صحابہ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ کوئی جنرل قاعدہ نہیں ہے. اب تم بھاگ جاؤ، تم اب سیکھ جاؤ کہ جب میں بات کر رہا ہوں میری بات کو نہ کاٹو. اوکے، جب ایک دفعہ 2 دفعہ تمہیں سمجھا دے کہ میری بات نہ کاٹو تو میری بات نہ کاٹو.